ان لڑکوں نے مجھے بہت زیادہ پیسے دیے اور ایک رات کے لیے لے گئے۔ جب 5 لڑکوں نے میرے جسم سے اپنی ہوس پوری کر لی تو اچانک ان کا چھٹا دوست بھی آ گیا، مگر جیسے ہی کمرے کے اندر آیا تو اس کی چیخیں نکل گئی۔ انسان وہ سب کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، یا یوں کہیں کہ کبھی کبھی سب سے زیادہ خواہشیں انسان کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور میں بھی نہ کبھی پوری ہونے والی خواہشوں کے سفر پر نکل پڑی تھی۔ میں رات 10 بجے سے اس چھوٹے سے کمرے میں بستر پر پڑی تھی۔ ایک کے بعد ایک دوسرے لڑکے نے مجھے نوچ ڈالا تھا، لیکن یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے اپنایا تھا۔ نہ ہی مجھے اپنے کپڑوں کا ہوش تھا اور نہ ہی جسم میں اٹھنے والی درد لہر کا ہی۔ 2 لڑکوں نے میرا ایسا حل کر دیا تھا کہ میرا سارا شریر زخمی ہو گیا تھا۔ سوچ کر ہی میری آتما کانپ رہی تھی۔ اور 3 بھی لڑکے میرے ساتھ اپنی ہوس پوری کرنے والے تھے اور مجھے پوری خوشی سے وقت دینا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کی کوئی رات ایسی بھی ہوگی۔ یہ سب میں ایک بھاری قیمت کے عوض کر رہی تھی، اس لیے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ میری ذمہ داریاں اور میرے گھر والوں کی خواہشیں مجھے اس راستے پر لے آئی تھی جہاں میں نے ایک رات کی 5 لڑکوں کے ساتھ رات گزارنے کی حامی بھر لی تھی۔ عام حالات میں تو کسی لڑکی کے لیے ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں، لیکن میں وہاں مجھے وہ فیصلہ کرنے پر زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ وہ سب صحت مند اور تندرست نوجوان ہیں جن کی طاقت کے آگے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ بستر تک آنے والے دونوں نوجوانوں نے لمحوں میں مجھ پر قابو پا کر مجھے پوری طرح اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب مجھے کسی مرد نے چھوا تھا۔ دوسرے لڑکے کمرے میں اندر چلا آیا۔ میں نے گہری سانس باہر نکالی۔ میں تھوڑا وقت چاہتی تھی، لیکن وہ کہنے لگا کہ اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، اور بھی دوست انتظار کر بیٹھے ہیں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ فوراً ہی میرے پاس چلا آیا اور میرے آنسوؤں کو نظر انداز کرتا رہا۔ اس استھتی میں مجھے ان 3 مردوں کی سختی ختم ہو گئی تھی۔ میں بار بار اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ اتنا ہی مجھ پر حاوی ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اس کھیل میں مزہ آ رہا ہو۔ میرے دھکا دینے پر وہ پہلے سے بھی زیادہ جوش میں میرے قریب آتا، اس لیے اب میں اسے روکنے کی غلطی ہی نہیں کر رہی تھی اور خاموشی سے اس گزرنے والی اس قیامت کو برداشت کر رہی تھی۔ 3 گھنٹے تک اپنی پیاس بجھاتا رہا اور اس نے اپنے دانتوں کے نشان میرے گردن پر چھوڑ گئے اور کہنے لگا کہ اگر اسے دوبارہ موقع ملا تو وہ میرے ساتھ دوبارہ وقت ضرور گزارنے آئے گا۔ اس نے جانے کے بعد میرے ایسے نگاہ ایک تن پہ ڈالی، میں کانپ گئی۔ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں دانت کا داغ موجود نہ ہو۔ تیسرے نوجوان نے تو حد سے زیادہ مجھ پر زخمی کر دیا تھا۔ اس کے دانتوں کے نشان پڑ چکے ہیں۔ اور پھر بچے ان 2 لڑکوں نے بھی 1 گھنٹہ مجھے اسی طرح اپنی ہوس کا نشانہ بنائے رکھا۔ ان لوگوں کو مجھ پر ذرا بھی رحم بھی نہیں آیا، اور آتا بھی کیوں نہیں؟ انہوں نے ایک بڑی رقم کے بدلے مجھے ایک رات خریدا تھا۔ وہ تو اپنا حصہ وصول کر رہے تھے۔ یہ ایک رات میری زندگی کی کالی گھنی رات بن گئی تھی۔ مجھے کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ مجھے بتایا ان لوگوں کہ میرا چھٹا دوست بھی آ گیا ہے۔ اتنی ہمت ہی نہیں بچی کہ میں اس بات کا وروଧ کر سکتی۔ روم میں داخل ہوا اور میرے بستر کے قریب آیا تو مجھے دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ کیوں نکلی، وجہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا نام سدھا ہے، میری عمر صرف 21 سال تھی۔ میں گریجویشن کر رہی تھی، لیکن آج کل لڑکیاں بی ایڈ کی ڈگریاں ہاتھوں کے لیے سڑکوں کے دھول سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کا صحیح طریقے سے اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں نوکری کی تلاش کے لیے نکلی۔ ہر کمپنی کے آگے نوجوانوں کی ایک بڑی سی لائن لگی رہتی ہوتی ہے جو اپنی باری کے انتظار میں تھے۔ ایسے میں مجھے ایسی لڑکی کو نوکری کہاں مل سکتی ہے جس کے پاس نہ ہی تجربہ تھا اور نہ ہی کوئی بڑی ڈگری۔ نوکری ڈھونڈنا میری طرح سب سے بڑی ضرورت بن چکی تھی، کیونکہ پاپا کے سورگواس نے ہماری کمر توڑ دی تھی۔ پاپا گھر میں ایک اکیلے ہی کام کرنے والے تھے اور ہم 3 بہنیں تھیں، ہم گھر میں موجود تھیں۔ میری بہن پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے کمانے کی ذمہ داریاں اس کے بجائے میرے کندھوں پر آ گئی تھیں۔ میں گھر سے باہر نکلی تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ باہر کی دنیا کو بہت آسان سمجھ رہی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ پاپا کتنے جتن کر کے ہمارے لیے روٹی کماتے تھے۔ میں ہمیشہ ہی پاپا سے اس بات پر ناراض رہتی تھی، ہماری خواہشیں پوری نہیں کرتے۔
میری ناراضگی پر پاپا کا چہرہ ہمیشہ اتر جاتا۔ وہ بڑی محبت سے مجھے پکار کر کے بلاتے، سدھا بیٹی تو فکر نہ کر، ایک دن تیرے بھاگ چمک جائیں گے۔ لیکن مجھے وہ دن اپنی قسمت میں نظر آتا ہی نہیں تھا، اور پھر پاپا نیند میں ہی ایشور کو پیارے ہو گئے، اور جب ہم صبح صبح یہ بات سنے تو پاپا ہمارے بیچ نہ رہے، تب ہمارے اس بات کا احساس ہوا کہ پاپا ہمارے لیے کتنے قیمتی تھے۔ پاپا جب گھر پر موجود ہیں، کم سے کم دنیا کی بری نظروں سے اور روٹی جیسی بنیادی ضرورت سے تو ہم بچے تھے۔ پاپا کے ندھن کے کچھ دن بعد تک تو آس پڑوس والوں اور خاندان والوں نے ہماری مدد کی، لیکن آہستہ آہستہ سبھی اپنی اپنی زندگی میں بزی ہو گئے۔ آج کے دور میں کون کسی کا پیٹ پال سکتا ہے؟ مجبوراً مجھے ہی نوکری کی تلاش کے لیے گھر سے نکلنا پڑا، اور مجھے سمجھ آ گیا کہ عورتوں کے لیے باہر کی دنیا کی کسی بھی کمپنی میں مجھے نوکری نہیں ملی۔ ہر کمپنی کے باہر ہزار نوجوان پہلے ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے اسکولوں کا رخ کیا تو یہ دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی۔ گھر سے بھی زیادہ کام کرنے کے بدلے صرف 2000 مل رہے تھے، جس میں سے گھر کے بل میں سارے روپے چل جاتے ہیں۔ اس میں بھی ہر اسکول والے مجھے تجربہ پوچھتے، اور میرا منہ خالی۔ بہت تلاش کرنے کے باوجود بھی کوئی نوکری نہ ملی تو میری ایک دوست کے بھائی ذریعے مجھے ایک پیزا ہاؤس میں ویٹر کی نوکری مل گئی۔ یہ شہر کے ایک بھیڑ بھاڑ علاقے میں بنا ہوا تھا۔ یہاں بھکتی مردوں کی بہت ہی زیادہ بھیڑ رہتی تھی۔ کالے رنگ کا فٹنگ کا پینٹ کوٹ میرے حوالے کر دیا گیا، جس پر پیزا ہاؤس کا نام لکھا تھا، اور مجھے اگلے دن سے ہی نوکری پر بلا لیا۔ وہاں بڑے عجیب سے کام تھے جو مجھے پورے کرنے تھے۔ انہیں ایک ماڈل سی لڑکی بیٹے کے نام کا چاہیے تھی، جس کے چھوٹے چھوٹے بال کندھوں پر پھیلے ہوں، بہت سارا میک اپ کر کے ڈائننگ ہال میں کھڑی ہو۔ میں یونیفارم اپنے بیگ میں ڈال کر واپس گھر لوٹ آئی تھی۔ میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ مجھے نوکری کرنی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑی مشکل کام تھا۔ پاپا کی موجودگی میں کبھی بنا ضرورت کا گھر سے نکلنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، اور پیزا ہاؤس میں تو اتنے سارے مردوں کے بیچ اتنے تنگ کپڑے پہن کے کھڑے ہونا میرے لیے ایک بہت ہی گھٹن بھرا کام تھا۔ مگر بھوک انسان سے سب کچھ کروا کے رہتی ہے۔ میں وہاں سے واپس گھر آئی تو میری ماں دروازے پر ہی پریشان سی کھڑی تھی۔ مجھے ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں نے ماں سے کہا کہ وہ دروازے پر تک کیوں چلی آئی؟ ماں روتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا، لائٹ کے میٹر والے آئے تھے اور انہوں نے ہماری بجلی کاٹ دی ہے۔ ماں کی بات سن کر میرا دل دھک سے بیٹھ گیا تھا۔ گرمی زوروں پر تھی اور ایسے میں بغیر بجلی کے گزارا کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ لیکن پچھلے 2 مہینے سے ہم بل نہیں چکا پائے تھے، شاید اسی لیے ہماری بجلی کٹ گئی تھی۔ ماں کے آنسو نے میرے لیے فیصلے کو بہت آسان کر دیا۔ میں نے ماں کو گلے لگایا اور انہیں بتایا کہ مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی ہے اور کل سے مجھے نوکری پر جانا ہے۔ ماں میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اب تمہیں ہی اپنی بہنوں کی شادیاں کرانی ہیں۔ ماں نے ایک ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی، اور میں سوچ رہی تھی کہ میں یہ ذمہ داری کیسے نبھاؤں گی، لیکن مجھے یہ فرض نبھانا تھا۔ ماں پوچھ رہی تھی کہ مجھے نوکری کہاں ملی ہے، لیکن میں انہیں نہیں بتانا چاہتی تھی مجھے کہاں نوکری ملی ہے۔ اس لیے میں نے ماں سے کہہ دیا کہ ایک بڑی سی کمپنی میں ایک اچھی نوکری مل گئی ہے۔ میری نوکری کا وقت دوپہر 2 بجے سے رات 11 بجے تک تھا، اور یہ بات میں نے بڑی مشکل سے ماں کو بتائی تھی۔ میری نوکری کا وقت سن کر رب سے میری طرف دیکھنے لگی۔ یہ کون سی جگہ ہے جہاں دوپہر 2 بجے سے بلایا گیا ہے؟ میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو 5 گھنٹے تک چلتی ہے۔ اس وقت ہمیں پیسے کی اتنی ضرورت تھی کہ ماں نے اور زیادہ سوال کرنے کے بجائے مجھے ترقی کی ڈھیر ساری دعائیں دی، اور اگلی دوپہر 2 بجتے ہی پیزا ہاؤس جانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں سے میری ہی قسمت مجھے کہاں لے جانے والی ہے۔ اپنے فارم ہاؤس میں آ کر بیٹھی مینیجر نے مجھے دروازے کے قریب ہی کھڑا کر دیا اور کہنے لگا، آج تمہارا پہلا دن ہے، اس لیے تمہارا پہلے ہی دن لوگوں کو عزت سے ویلکم کرو گی۔ اور غصہ ہو کر کہا کہ کیا کیسا منہ اٹھا کر آ گئی ہو، جاؤ پہلے میک اپ کرو۔ مینیجر کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی، کیونکہ میرے پاس میک اپ نہیں تھا۔ وہاں موجود ایک لڑکی دوسری لڑکی نے اپنے میک اپ مجھے
गहरी सुर्खी लगाई और बड़ी तेज़ी से मेरे चेहरे पर हाथ लगाया। और उसके बाद जब मैं आईने में खुद को देखा तो मुझे मालूम था कि मैं खूबसूरत हूँ और मेरा रंग भी बहुत गोरा है, लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद भी पूरी तरह निकल गई थी। मैं खुद को आईने में देख रही थी। जब लड़की ने लगी खूबसूरत देखकर ही वे रखते हुए, वरना काम करने को बहुत से लोग मिल जाते हैं। मैं जान गई कि यह नौकरी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि खूबसूरती की वजह से मिली है। नौकरी का यह पहला दिन मेरे लिए बहुत भारी था। 2 बजे से 11 बजे वाले मर्द और औरतों को वेलकम कर रही थी। यहाँ औरतों की तादाद कम ही आती थी, ज़्यादातर मर्द आ रहे थे। रात हो गए तो मेरे पैरों पर बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका था। अभी मुझे वापस बस के धक्के खाते हुए घर भी पहुंचना था। 12 बजे के करीब घर पहुंची तो माँ मेरे इंतज़ार में जाग रही थी। मैंने माँ के साथ बैठकर खाना खाया, फ़ोन के बिस्तर पर लेट गई। मुझे पापा की बहुत याद आ रही थी। पापा मेरे सबसे ज़्यादा नखरे उठाया करते थे, फिर भी मैं हमेशा उनसे किसी न किसी बात पर रूठ जाती थी। पैरों की तकलीफ़, मुझे नींद लग गई, पता ही न चला। अगले दिन मैं फिर 2 बजे के करीब घर से निकल गई। आज मुझे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया था, बल्कि ऑर्डर लेने का काम दिया गया था। यह काम मुझे थोड़ा सा आसान लगा था, लेकिन कुछ ही देर में अंदाज़ा हो गया कि यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं जिसके पास भी ऑर्डर लेने के लिए जाती, उनमें से अक्सर मुझे सर से पाँव तक देखते हैं और मुस्कुराने बदले में मुझे भी मुस्कुराहट जाहिर करनी पड़ती, क्योंकि यह मेरी नौकरी का नियम था। जानबूझकर ऑर्डर देने में काफ़ी वक्त लगा। कभी कभी तो ऑर्डर देते वक्त इस कदर करीब आ जाते कि मेरा सांस रुकने लगता। जब पिज्ज़ा हाउस जैसी वेटर की वजह से ही चल रहा था। इस बात का अब मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर मर्द लड़कियों की वजह से ही आते हैं। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। मुझे वहाँ नौकरी करते करते महीना हो गया था। उस एक हफ्ते में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत ही अजीब था। मर्दों की अजीब अजीब निगाहें, ऑर्डर देने के बहाने करीब आना और मीनिंग शब्दों का तबादला। लेकिन उस नौकरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि तनख्वाह से हटकर उस एक महीने में चिपके काफ़ी पैसे जमा हो गए थे। मैंने उस पैसों से बिजली का बिल पे किया। घर के माहौल की आधी हो जाती थी। 5 लड़के रोज़ ही शाम के वक्त जहाँ उठाते और सबसे कोने वाले टेबल पर बैठ जाते, और टेबल मेरे ही है। जो सो जाना, मैं ही उनके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती थी। वह 20-25 साल के नौजवान थे जो मुझे गहरी निगाहों से देखा करते थे। आज भी मैं उनके पास ऑर्डर लेने के लिए गई थी। पूछने लगा, मजबूरी में नौकरी करती हो ना? मैंने हाँ कह दिया। उसने फ़ौरन ही अपना कार्ड निकाल कर मेरे आगे रखा और कहने लगा, तुम बहुत ही शरीफ लड़की लगती हो। अगर कभी भी किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो याद कर लेना। बिना सोचे समझे ही मैंने वह कार्ड उठाकर अपने कोट के जेब में रख लिया तो मुस्कुराकर उठा। उसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा। रोज़ ही मैं उनका ऑर्डर लेने जाती और उसमें से कोई न कोई मुझसे कोई सवाल पूछ लेता। रोज़ाना होने वाली इस मुलाकात की वजह से हम थोड़े फ्रेंडली हो गए थे। दूसरा महीना भी पलक झपकते ही गुजर गया था और फिर माँ ने एक दिन मुझे बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन ने बहुत बड़ा अच्छा रिश्ता आया है और वह लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। माँ की बात सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि अभी तो मैंने घर का खर्चा ही अपने कंधे पर उठाया था। शादी की जिम्मेदारियाँ का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। माँ कहने लगी, तू अपनी कंपनी से लोन ले लो। कितनी बड़ी कंपनी है, लाख रुपये भी लोन मिल गया तो तेरी बहन की अच्छे से शादी हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन की 22 साल हो रही थी और मैं उसकी तरफ से बहुत परेशान थी। अब मैं माँ को क्या बताती कि मैं तो पिज्ज़ा हाउस वाली मामूली सी नौकरी कर रही थी। लाख रुपये मुझे कहाँ से? मैंने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन माँ की आंखों में मुझे चमकती हुई उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। माँ को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा और मैं सोच रही थी कि मेरे छूटने वाले कहाँ हैं। अगले दिन मैं नौकरी पर सारा वक्त परेशान रही और यह बात मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने नोट कर ली। वह मुझसे कहने लगी कि क्या बात है सुधा, आज तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही हो। मैंने उसे बता दिया कि बड़ी बहन की शादी करनी है, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, तो इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, सादगी से विदा कर दो। उसकी बात सुनकर मैं सोने का ही कह दी।
اتنا مشکل بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ گھر آ کر میں نے ماں کو یہی مشورہ دیا کہ وہ سادگی سے بہن کی بدائی کر دے، لیکن میری بات سن کر ماں کہنے لگی کہ ہر کسی کو ہمارے مسئلے کی جانکاری نہیں ہے۔ لڑکے والوں نے پہلے ہی دہیج کے نام پر ایک لمبی لسٹ ہماری ہے، اور اگر میں نے خالی ہاتھ بدائی کر دیا تو اس کے سسرال والے ساری زندگی اس سے بہت باتیں سناتے رہیں گے۔ ماں کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ ایسی جگہ دیدی کی شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری بات سن کر ماں ناراض ہو گئی اور کہنے لگی، نہ جانے کیسے کیسے کر کے تیری بہن کا ایک اچھی جگہ سے رشتہ آیا ہے اور تو اس میں بھی نقصہ نکال رہی ہے۔ اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو مجھے تیری محنت نہ کرنی پڑتی، یا خود ہی اپنی بیٹی کے لیے کیسے بھی کر کے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور اس کی بات نے میرا دل بھی دکھا دیا، اور ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ اگر پاپا زندہ ہوتے تو وہ کسی بھی طرح پیسے جمع کر لیتے۔ میری ماں کو گلے لگایا اور اس نے وعدہ کر لیا کہ میں جلد ہی پیسوں کا انتظام کر لوں گی۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کتنے سارے پیسے مجھے کہاں سے ملیں گے۔ باپ کا سایہ اولاد کے لیے بہت بڑا آشیرواد ہوتا ہے۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی اولاد کو زندگی سے سارے سکھ دیتا ہے، اور میرے لیے اپنے باپ کی جگہ لینا بہت ہی مشکل تھا۔ دن یوں ہی پریشانی میں گزرنے۔ پیزا ہاؤس کے مینیجر سے پیسوں کی بات کی، لیکن میری بات سن کر جن نظروں سے انہوں نے مجھے دیکھا تھا میں خود ہی زمین میں گر گئی تھی۔ وہ لڑکے ابھی روزانہ پیزا ہاؤس ہو جاتے تھے۔ ان کا آرڈر لینے گئی تو اس نے مجھے کہنے لگا، کیا بات ہے، آج تو آپ کا چہرہ بالکل ہی اترا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب بار بار پوچھنے پر میں اسے اپنی پریشانی بتاؤں نہ چاہتے ہوئے میں نے اسے اپنا مطلب بتا دیا، کیونکہ مجھے بھی کسی ایسے انسان کی تلاش تھی جس سے آگے میں کھل کر اپنا درد بیان کروں۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ کہنے لگے، اتنی چھوٹی سی بات کے لیے آپ اس قدر پریشان ہیں؟ ہم نے آپ کو اپنا کارڈ اسی لیے دیا تھا کہ کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ ہمیں یاد کر لیں۔ میں حیرت سے ان کے چہرے دیکھنے لگی۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ 5 میں بھی لڑکے مجھے پیسے دے سکتے ہیں، لیکن ان 5 نے فوراً ہی مجھے لاکھ روپے کر دی۔ ان کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے بھی اس کے کچھ کام آنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں ٹھٹک گئی۔ ان لڑکوں کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ یہ بات سمجھنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگی۔ میں نے فوراً گھبرا کر کہا کہ میں ایک شریف گھرانے سے سبندھ رکھتی ہوں اور میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ وہ ہنس کر کہنے لگے کہ ہم نے صرف پیشکش کی ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے۔ آج کے دور میں 1 لاکھ روپیہ آپ کو کبھی بھی کوئی نہیں دے گا، چاہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہو کیوں نہ ہو۔ بات تو ان کی بھی بالکل ٹھیک تھی، لیکن میں اپنی عزت گروی رکھ کر لاکھ روپے ہاتھ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے انہیں صاف انکار کر دیا۔ میں حالات سے پوری طرح تھک چکی تھی، اور ایسے ہی تھکی ہاری جب لوٹ کر گھر آئی تو میری ماں اور بہن میرے انتظار میں تھی۔ ماں نے بتایا کہ دیدی کے سسرال والے 1 مہینے بعد ہی شادی کی بات کر رہے ہیں، اور وہ دیدی کے ساتھ ساتھ چھوٹی کو بھی اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے لینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایک خرچے میں دونوں کی شادیاں ہو جائے گی۔ چھوٹی کے رشتے کا سن کر جہاں مجھے خوشی ہوئی، وہیں 1 مہینے کا وقت سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ پیسوں کا کوئی انتظام نہ ہونے کا تھا اور مجھ سے امید کر بیٹھی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنی دیدی کے چہرے پر ڈالی اور جہاں بہت سمے بعد خوشی کی رونق نظر آ رہی تھی، میں بھی دیدی کے سسرال والوں سے ملی تھی۔ وہ لوگ واقعی بہت اچھے لوگ تھے، لیکن آج کے دور میں سادگی اور بغیر دہیج کے کون دلہن ودا کرواتا ہے؟ وہ بھی اسی سماج میں رہنے والے تھے۔ میں اپنی بہنوں کی خوشی کو ہمیشہ قائم دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے ماں سے کہا کہ آپ شادی کی تاریخ پکی کر دیں، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ میری بات سن کر تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر وہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ خوشی انہیں میری آبرو کی بربادی کے بدلے حاصل ہونے والی تھی۔ اگلے دن میں نے ان 5 لڑکوں سے حامی بھر لی تھی۔ مسکرا کر کہنے لگے کہ ہم جانتے تھے کہ آپ ضرور مان جائیں گے۔ ان 5 نے ایک رات کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی تھی۔ میں نے ماں کو بتا دیا تھا کہ سال کے آخر کی وجہ سے کمپنی میں کام بہت زیادہ ہے اور
مجھے ایک رات کمپنی میں ہی گزارنا ہوگا۔ کمپنی نے میرا لون منظور کر لیا ہے، اس لیے میں ان کی بات ماننے میں پاس ہونے کی بات سن کر اس قدر خوش ہو گئی کہ انہوں نے مجھے رات رکنے کی اجازت دے دی۔ میں اور اسے چاہا اسے چھٹی ہونے کے بعد اس 5 لڑکوں کے ساتھ چلی گئی۔ پانچوں نے مجھے اپنی درندگی کا نشانہ بنا ڈالا اور 6واں لڑکا اندر آیا تو مجھے دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ پورا بستر میں بھی پکڑا گیا تھا اور اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ICU میں رہنے کے بعد میری حالت کچھ بہتر ہوئی، لیکن میرا زخمی تن میری گواہی دے رہا تھا۔ وہ لڑکا کون؟ پانچوں کا ہی دوست تھا، لیکن اس کے اندر انسانیت ابھی باقی تھی اور اسے مجھ پر رحم آ گیا تھا، ورنہ بعد میں شاید اس کے بستر پر دم توڑ جاتی۔ میں نے ماں کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ میری کمپنی سے چھٹی نہیں ہوئی ہے۔ اس لڑکے نے اسپتال کا سارا خرچہ خود اٹھایا تھا اور اس کے دوستوں نے وہ لاکھ روپے لے کر مجھے دیے تھے۔ پانچوں بہت ہی امیر کاروباری لوگوں کے بیٹے تھے جو چاہتے ہیں وہ بغیر مجھے برباد کیے تھے میری مدد کر سکتے تھے۔ میرے ٹھیک ہونے کے بعد مجھے اسپتال سے چھٹی مل گئی تھی اور رقم بھی میرے ہاتھ آ گئی تھی، لیکن اب کچھ بھی پہلے جیسے نہیں رہا تھا۔ اس لڑکے نے مجھے اپنی فیکٹری میں نوکری کی آفر کر دی تھی اور یقین دلایا تھا کہ میں وہاں عزت سے نوکری کر سکوں گی۔ آج میری دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی۔ اس لڑکے کی فیکٹری میں نوکری کر رہی تھی۔ ایک بات میں اچھی طرح جان گئی تھی کہ آج کے اس دور میں بغیر کسی مطلب کے مدد کرنے والے لوگوں کی گنتی نہیں ہونے کے برابر ہے۔ ہمیشہ پوری کرنے والی لڑکیوں کی عزت کی نظر سے دیکھیں، کیونکہ وہ بہت ہی مجبوری کی حالت میں اپنے گھروں سے نکلتی ہے، چائے پھر برتن کپڑے پہن کر کسی گھر پر چاہے اس کے دروازے پر کیوں نہ کھڑی ہو۔ دوستو، ویڈیو کیسے لگے کامنٹ کر کے ضرور بتانا، اور ہاں، لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ دھنیہ واد۔